بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السیوطی، یہ لفظ عمومی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو عمومی طور پر جن امام صاحب کا نام آتا ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، آپ کے ساتھ جو یہ لقب بولا جاتا ہے یا دیگر ائمہ کے ساتھ یہ لقب بولا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نسبت، یہ جو منسوب ہے اس طرف السیوطی، اس کا تلفظ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر ہم نے ائمہ کے نام لینے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو علم ہونا چاہیے کہ یہ اس کا تلفظ ہم نے کس طرح کرنا ہے، کیا ہم غلط تو نہیں پڑھ رہے۔ صاحب علم پھر ظاہر ہے جب کوئی بھی بیان سنتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ہم نے تلفظ درست بولا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ایسے جو انساب، ایسے نسب ہیں یا ایسے جو لقب ہیں، ان کے تلفظ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو السیوطی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں الاسیوط علاقہ ہے۔ الاسیوط یہ مصر کا ایک شہر ہے، قاہرہ، اور قاہرہ کا ایک قصبہ ہے الاسیوط، جہاں پہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں امام سمعانی رحمہ اللہ اس کا جو تلفظ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ الف کے اوپر ضمہ ہے، اس اور سین کے اوپر جزم ہے، اس اور یا کے اوپر بھی ضمہ ہے اور واو آگے اس کے اوپر جزم ہے۔ الاسیوطی یہ اصل میں لفظ ہے۔ اسی طرح ہی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی یہی تلفظ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الاسیوط بضم الالف وسکون السین وبضم یا، وہ فرماتے ہیں الاسیوطی، یہ فرماتے ہیں۔ تو اب یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بتایا، امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ نے بھی یہی بتایا، اور امام سمعانی رحمہ اللہ نے بھی یہی تلفظ بتایا ہے۔ اب جو اصل لفظ ہے اس کا وہ سامنے آ گیا الاسیوطی، لیکن اس کی تخفیف پہ کرتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنا آسان ہو جائے، یا بعض لوگوں نے تلفظ یہ بولا ہے السیوطی۔ اب جب ہم السیوطی پڑھیں گے تو جو الف کا ضمہ تھا وہ سین پر آ جائے گا، سیوطی آ جائے گا، تو اس میں پڑھنا ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، السیوطی۔ اب یہاں پہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو سین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ابن علان نے بھی یہی بتایا ہے کہ اس کو سین کے کسرہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ راجح اور اس نام کی حیثیت سے جو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے وہ السیوطی ہے، یعنی سین کے ضمہ کے ساتھ۔ تو السیوطی پڑھنا زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ نسبت کس کی طرف ہے، کس علاقے کی طرف ہے، اس کے بارے میں امام سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذہ النسبۃ الی اسیوط وہی بلیدۃ بدیار مصر من الریف الاعلی بالصعید۔ امام سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت اسیوط کی طرف ہے جو مصر کا ایک شہر ہے، مصر کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ اور یہی بات امام ابن اسیر جزری نے بھی کہی۔ امام ابن اسیر جزری نے اپنی کتاب اللباب فی تحریر الانساب میں، اور امام سمعانی نے اپنی کتاب الانساب میں یہ بات کہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل لفظ الاسیوطی تھا، اور اس کو آسان آگے تلفظ کرنے کے لیے السیوطی بول دیا گیا ہے۔ یہی ائمہ محدثین کرام کی اس پر رائے بھی ہے۔ اب رہی بات کہ کیا کوئی اور بھی نام کے ائمہ ہیں جن کے ساتھ الاسیوطی یا السیوطی لکھا جاتا ہے، وہ کون کون سے ائمہ ہیں؟ ان میں ابو علی الحسن بن علی السیوطی رحمہ اللہ وہ ہیں، دوسرا بقاء بن الاسیوطی ہیں، یہ مسجد رسول اللہ یعنی مسجد نبوی میں امام بھی رہے ہیں، امام بقاء بن الاسیوطی، اور ان کے علاوہ امام محمد بن عبداللہ سیوطی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بھی سیوطی لکھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی ائمہ محدثین کرام ہیں جن کے لیے الاسیوطی کا لفظ یا السیوطی کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن بالخصوص یہ لقب جو ہمارے ہاں معروف ہے، ہمارے لوگوں کے ہاں ہم کتابوں میں زیادہ تر جو پڑھتے ہیں امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی رحمہ اللہ ہے، جن کی طرف سے زیادہ مشہور ہے، اور جنہوں نے بہت زیادہ دین پر کام کیا، تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر بہت عظیم الشان اور تاریخ پر عظیم الشان کام سر انجام دیا، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ پر اگر آپ ہمارا مکمل لیکچر سننا چاہتے ہیں تو وہ موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتابوں پر بھی انشاءاللہ ہمارا تعارف، اس پر بھی ایک بیان بہت جلد سامنے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جو ائمہ کے صحیح القابات اور انساب ہیں ان کو ہماری زبان پر جاری و ساری فرمائے اور ان کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔